شاید آپ بھی میرے گھر میں آئے ہوئے ہیں. آخری کوئی 7-8 مہینے سال گزرا تو ایک کرائسس آیا تو اس میں بھی ہم برابر کے شریک رہے. ساتھ ساتھ دوستی فیملی ہوتی ہے. تو یہ اسی دوستی کا تقاضا ہے کہ میں آج اس کے اشعار آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں جس کی اس مرحلے میں کسی کمی نہیں محسوس ہوئی ہے. تو اس کی غزل کا شعر ہے نقل خیال ہم یہ پرندوں کے نقل خیال پائے پرندوں کے گھونسلے شاخ بدن کی زرد کبا اور کتنی دیر شاخ بدن کے زرد کبا اور کتنی دیر کہتا ہے کوئی تو مجھ کو میرے شہر دل میں چھوڑ آئے کوئی تو مجھ کو میرے شہر دل میں چھوڑ آئے یہاں تو رہ کے میرے پار ہی چڑھتے جاتے یہاں تو رہ کے میرے پار ہی چڑھتے جاتے ہیں. پھر وہ کہتا ہے کہ عصر حاضر کے مسائل پہ کوئی بات کرے عصر حاضر کے مسائل پہ کوئی بات کرے اور پھر ان کا ہو کر گیا جو خدائی چاہے. عصر حاضر کے مسائل پہ کوئی بات کرے اور پھر ان کا ہو کر گیا جو خدائی چاہے. چند لفظوں میں غزل بک نہیں سکتی نازش چند لفظوں میں غزل بک نہیں سکتی نازش یہ تو بس خود سے تیری ساری کمائی چاہے. واہ واہ چند لفظوں میں غزل بک نہیں سکتی نازش یہ تو بس خود سے تیری ساری کمائی چاہے. اور پھر کہتا وقت کی قید میں نازش مجھے رہنا ہی ہے. جیسے میں نے کہا کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا تو یار اس کو اندر میں اتر جاؤں گا. یہ کہتا وقت کی قید میں نازش مجھے رہنا ہی ہے. سن کے حیران ہوئی گردش دوران سن کے حیران ہوئی گردش دوران اٹھنے اور پھر کبھی ایک استدار کے فیض یزدان کو کر دے کبھی ایک استدار کے فیض یزدان کو قبول کر دے. کبھی صدیاں شمس العارفین کی چاشنی میں کبھی اس بھید کی کریں کھلیں گی مجھ کی نازش کبھی اس بھید کی کریں کھلیں گی مجھ کی نازش کبھی تو عکس ابھرے گا نگاہ نور بینی میں. روز عصمت کسی نادار کی لٹتی روز عصمت کسی نادار کی لٹ جاتی ہے. سارے ہیں یہ کسی اخبار سے آگے نہ بڑھا سارے ہیں یہ کسی اخبار سے آگے نہ بڑھا. جانے کیا راز ہے تبدیل جہاں میں نازش میرا یزدان میرے سنسار سے آگے نہ بڑھا. کتنا خوبصورت دیکھیں کتنی حقیقت پسندی ہے. دیکھیں کتنا حیات کا بہترین تجزیہ ہے. دیکھیں اس کی اپنی جو گزر ہے اس کی اپنی جو رسائی ہے اس کی جو سوچ ہے یہ کس طرح سے چھلک ہے اور کیسے یہ منظر کشی کرتی ہے. یہ ہی اصل میں شاعری ہے اور یہ ہی شاعری کا اسے اپنے عصری مسائل اور اپنے ذاتی دکھ اور انہیں غمِ دھا بنا کے بناتے یہ ہے اصل شاعری. اور یہ شعور سے جیسے جس کا شعور ہے جیسا جس لوگوں سے وہ ملا ہے جیسے اس کا مطالعہ وہ سارا سلسلہ خود کے سامنے آئے گا اور آتا رہے. اس کے بعد دھول کیسی یہ اٹھی ہے مجھ میں دھول کیسی یہ اٹھی ہے مجھ میں اپنی صورت کی چھپی ہے. دھول کیسی اٹھی ہے مجھ میں اپنی صورت کی چھپی ہے مجھ میں. ایک خوبصورت نظر اس کی وہ کہتا ہے میرے شعروں میں ان کا ذکر اب میرے شعروں میں ان کا ذکر اب تک جلال وطنی کا جینا جی رہی ہے. میرے شعروں میں ان کا ذکر اب تک جلال وطنی کو جینا جی رہی ہے. روایت اور میری تہذیب روایت اور میری تہذیب دونوں دیکھیں کتنا عجیب مطالعہ دیکھیں کتنی حالات کی منظر پیشی ہے. دیکھیں سوچ اور نگارش کا کتنا حسین پس منظر ہے اور اس کا پیش منظر بھی ایسا ہی ہے. پھر کہتا ہے دن کڑی دھوپ میں دوبارہ تھا
اور سایہ نہ بن کے چھا اٹھا۔ ایک بڑی دھوپ میں گزارا تھا اور سایہ نہ بن کے چھا اٹھا۔ ایسے حالات کی طلب ہی نہیں، ایسے حالات کی طلب ہی نہیں، یہ رسولوں نے کیا کہا ہے؟ اس میں جو کسر ہے، اس میں جو منقراتے زمانہ کا کیس ہے، اس میں جو سوچ کی اور خیال کی شکست کو دیکھ کر نظر آتی ہے، اس کی اس سے بہتری منظر کشی ہو ہی نہیں سکتی کہ ایسے حالات کی طرف ہی نہیں۔ یہ نصیبوں میں کیا بتاؤں گا؟ بہترین نظر جو دنیا میں شاہکار نظر ایسی کی بڑی ہے، میں نے کلیئر بھی کی، میں طالب علم ہوں ادب کا، میں نے سارے کی شامل برتن پارٹیاں ساروں کو ٹرینا بھی ہے دیکھا اور ان میں جو افاقیت ہے یعنی وہ شعراء اس لیے ہوتا ہے کہ ان میں افاقیت، وہ کسی خاص طبقے، کسی خاص مذہب، کسی خاص فرقے کی بات نہیں کرتے، وہ انسان کی بات کرتے ہیں، انسان کے مسائل کی بات کرتے ہیں، زندگی کی بات کرتے ہیں، اصل زندگی جو بری طرح زندگی کی بات اور میری وہ کہتا انصاف کی عبدت کو اپنے آپ کو پتہ الگ دے الگ سے یہ تک انتقال شروع ہے۔ یہ بڑی طویل نظر ہے، اب سنیں۔ سقراط تھا حوصلہ پان میں جذبوں میں، اب آپ کو پتا سقراط نے کیا ہے۔ سقراط کو انسان اس کو یہ لگا تھا کہ یہ شخص نوجوانوں کو گمراہ کرتا اور یہ 399 قبل مسیح کا قصہ 399 بفور کرائسٹ۔ اس نے کہا کہ میں کسی کو گمراہ نہیں کرتا ہوں، کہتا کہ یہ پورے ہوتا نہیں ہے، یہ ویلیم گیٹس کا مجموعہ ہے، یہ مختلف گیسوں کا مجموعہ ہے۔ اب وہ کہتے نہیں یہ تو بادشاہوں کی خلاف ہے، یہ تمہاری مخالفت کی خلاف ہے، یہ تمہارے نظریات اور حاکموں کے پالے ہوئے دیوتا دیویاں ان کے خلاف ہے، تو تم یہ کیوں کہتے؟ اب میری جو آبزرویشن ہے تو میں اسی کے مطابق بات کروں تو ڈسکشن کیوں ہوئی؟ آپ نے کہا کہ اس کے خلاف 500 لوگوں کی مدد کے دوران آپ نے سے 5 کے نام نہیں کرتے وہ رکھتا تھا کہ اگر 2-4 دوسری والی جگہ کرتے لوگ وہ آئے گے۔ 500 لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اس بندے کو سزائے موت ہے۔ اب سزائے موت کا ظاہر قانون کا ویڈیو کرا دے، اگر آپ نے دیکھی ہوئی ہے اس میں ایسے ہی بھوکے شیر بھوکے جانور کے آگے کیا دیا دکھا کے تو 3 سال کا جو یاد انہوں تک وہ فصل کاٹتے وہ نیچے آتا تھا یا پھر اسے چیز کاٹتے یہ وجہ پریکٹس کو لیکن اس سے کیا اسے یہ کہا گیا کہ تم اپنے ہاتھ سے زہر پیو گے اور زہر کی 7 قسم کا ملا کے تمہیں کیا جائے دوسرے کو پی لیا۔ یہ تو سقراط ہے، سقراط تھا حوصلہ پان میں جذبوں میں، سقراط کا حوصلہ پان میں جذبوں میں کہ حوصلہ کب پیچھے ہے، جب دیواریں کتنی اونچی ہیں وہ جب دیواریں توڑنے کا ہر فن جانے ہیں، وہ تو لڑ جاتا ہے بڑھ جاتا ہے، یہ خوبی اس کی خون میں ہے۔ ہر انسانوں سے سیکھنا مشکل ہو تو سمجھو پھر کتے بلیوں سے سیکھنا۔ جو رات کے جانے سناتے کو آبادوں سے جوڑنے کی ضرورت رکھتے ہیں، جو آنے والے کو سالوں کا خیر انتظار کریں، جو بھید لوگوں نے پایا ہے وہ راز تمہیں اپنانا ہے۔ یہ راز ابھی تک ہونے والوں لکھ سکتے ہو، تم لکھ سکتے ہو، ہر شرط کی کہ لکھنے کے اوصاف تمہیں کرنے ہو، پھر لکھنا چاہو تم بھی تو لکھو، تم الگ بھید اور جینو تال میں لکھو، ہر شرط یہی ہے یہ انقلاب شعوری ہو جو سوچ کے فرق والوں کو بات کر ڈالے کہ سوچ کی تبدیلی ہوتی ہے، تم بے سے بغاوت بھی ڈالو، ہر شرط یہی ہے یہ ایسی بغاوت ہو جس میں وہ خون شامی کی چھپ کو سو دور رہے، یہ خون مارانا اپنی اب ہے
خون بہائے دن آزادی کا ہے، اور خون بہائے دن آزادی کب ملتی ہے؟ اس نظریے کو عقل کا کوئی دخل نہیں کہ عقل ملت آزادی کے رستے آپ تراشتی ہے، وہ خون بہانے کی مضبوط چالوں سے بتاتی ہے، ان دین کو ضرورت کہ قسمت اور مقدر اس کے آگے سر بیزانو ہے، تو فتح کرتے ہو جس کو وہ اس کے در کی خالی ہے کہ اس کے جسم کی اجزاء میں وہ شامل ہے جو ہر مشکل ناممکن کو کر دکھاتا ہے، سورج پہ دیا جلاتا ہے، پھر اس میں تم لکھو تم دیکھ دار سے دعویٰ نکالو کہ دعویٰ بھی کچھ کرنے کا چاہتا ہے، یہ تیری غیرت کا جھومر تیری عزت کا رکھوالا ہے، جو لکھنا چاہو تو یہ سب لکھو، وہ بات کے سونے والوں اور تم لکھ سکتے ہو، پر شرط یہی ہے کہ لکھنا بیداری چاہے اور پھر طریقے سے سوئے تین نظر ہے یہ پیریڈ اور اوڈاسی کی مثال ہے، جو عمر کی دونوں لگتی ہے جس میں یہ فکر بھی بنتی بھی بنی اور there are so many movies Hollywood had produced on the basis of period and audacity اور وہ اللہ یعنی جو عمر تھا وہ مادر ذات اللہ تھا، لیکن اس کی یہ دو لگتے ہیں جو لاتی دنیا تک جائیں گی اور جیسے کرتے ہوتے ہیں، اسی طرح اس آگ نازش کی بھی یہ جو نظم ہے یہ ہمیشہ نظر رہے گی اور اسے نظر رہنا پھر اسی کلاس اس کے بعد فرق کر رہا ہے نظم چاند عکس بیچتا ہے، چاند عکس بیچتا ہے، یہ بیچنے کا جو ہے یہ طبقاتی کٹ کو ظاہر کر رہا ہے، یہ اس کے طبقے سے اس کی محبت کو ظاہر کر رہا ہے کہ چاند بیچ نہیں سکتا، لیکن اگر وہ بیچتا ہے تو کوئی نہ کوئی اسے خریدنے والا بھی ہے، تو خریدنے والے کون جو ہم نے ساتھ اور خواتین مزاج کی بات کی کہ جن لوگوں کی ہم نے سیاسی لوگ بیٹھے مدد ظاہر کرتے ہیں ان خاندانوں میں سے آج تک نام نہیں لگتا کوئی شاعر، کوئی موسیقار، کوئی پروفیسر، کوئی سائنسدان، کوئی فلاسفر، کوئی اس کے قبیلے کا موجود آج تک نہیں ہے، کیوں نہیں؟ وہ صرف اس لیے جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرہ ہمارے پیسوں پہ دورے کریں، ہماری خون پسینے ٹیکسوں کی کمائی پہ وہ 15-20 دور سے لا لیں اور ہر جگہ پہنچ جائیں، کہیں وہ تو ہم میں سے نہیں ہے، وہ جو ہم میں سے نہیں ہے وہ انہیں ہمارے دکھ اور درد کا کیا پتہ جو صاحب کامش کو ہمیشہ جو آپ کو پتہ ہے، کیونکہ آپ بازار بھی جاتے ہیں، آپ مارکیٹ جاتے ہیں، جس ملک میں وہ سب کچھ جو ہو رہا ہے کہ ہمارا وہ حساب کیا جا رہا تو نہیں ہے، یہ جس کسی کا بھی کیا جا رہا ہے آپ کو ادھر ہی ہو جائیں گے پولیٹر ہو جائیں گے، میں سپریم کورٹ میں ہوں مجھے پتہ ہے، میں نے ان کی فائلز پڑھی ہیں سب کی، ان میں سے کوئی بندہ بھی آپ کا ہمدرد نہیں، یہ سارے اپنے مفاد اور خود مرضی کے ماہر پچھتاوے سے ملنے والا درس ہمیں کب مکتب سے اور کتاب سے ملتا ہے، پچھتاوے سے ملنے والا درس ہمیں کب مکتب سے اور کتاب سے ملتا ہے، دن کا شور شرابہ میرے چہرے پر، آدھی رات کا سناٹا میرے اندر ہے، آدھی رات کا سناٹا میرے اندر ہے اور میں اس میں آیا مذہب والوں کیا مجھ کو سمجھاتے ہو، مذہب والوں کیا مجھ کو سمجھاتے ہو، مسجد مندر گرجا میرے اندر، میرا ہی نام زمانہ ہے، میں زمانہ ہوں، یہ کیوں کہوں کہ زمانہ مجھے خراب، ایسا نہیں ہے، مسجد مندر گرجا میرے اندر ہے، اور اگر ہر کام آئے سیکھنے سے، اگر ہر کام آئے سیکھنے سے، چلو نماز نکالنا سیکھتے ہو، واہ 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 واہ، یہ ایسے اشارے کی جان کی 29 سال کی عمر بنا گیا تھا، اس کی گریجویشن تو اس میں سے جو
कहता है कि मोहब्बत वो होती है जो कभी मर नहीं सकती, जो मर जाए वो मोहब्बत नहीं है, और मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। ये चाहे अपने आप से, चाहे अपने हुनर से हो, चाहे सोच से हो, चाहे तबके से हो, चाहे अपने समझ से, मोहब्बत कभी नहीं मरती। अगर वो मर जाने वाली चीज तो मोहब्बत है। वो कहता है अगर हर काम वाले सीखने थे तो क्या करें, दूरी बरसाने देंगे, चलो नफरत बताना सीखते हैं। और मुझको जन्नत से क्यों निकाला गया, जो किसका था उस काम को, मुझको जन्नत से क्यों निकाला गया, क्या जुर्म किसका था और सजा उसको, मैंने जन्नत में अब नहीं जाना, रोकती है मेरी अनार। वाह वाह वाह, यानी इस किस्म का इंटरनेशनल लाइफ शेयर इस आग राजस कर सकता है या कोई और किसी सोच से जुड़ा हुआ है। मुझको जन्नत से क्यों निकाला गया, जुर्म किसका तो सजा मुझको, मैंने जन्नत में अब नहीं करना, रोकती है मेरी अनार मुझको। और बेलबाज कर दिया वडेरे ने, बेलबाज कर दिया वडेरे ने, खेत में जो घास होती है। ये आसिया केस है, ये रायगढ़ वाला केस है जो मैंने खुद भी किया। बेलबाज कर दिया वडेरे ने, खेत में जो घास होती थी, और फिर देर तक लड़ाई रही, फिर रात फिर देर तक लड़ाई रही, रात फिर मैं जमीन से रात फिर देर तक लड़ाई रही, रात फिर मैं शरीर से हारा। मुझे ये बताया, किसी ने मुझे किया था कि साहब तो मेरा शगीर भी है, हमने मेरा नाम उठाओ रही है, लेकिन क्योंकि शायरी का मैं तो भी कदर आप स्टूडेंट हूँ, उसने कहा था शायद इसका बेटा 20 आदमी हो, आप नाम थे, तो जब उसने किया तो उसने मुझे इसकी तरह खरीदने। अब मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, मैंने हाईलाइट भी कर दिया हुआ, जो इसको छिपाना चाहे वो करता हूँ, इससे कोई कमी कमी नहीं है, जो ठीक मेरे नुक्ता नजर से मैंने नहीं कहा। ये है और याद रखिए कामरानी होता जो अपने तबके को भूल करता है। मुझे पता है कि मैं एक सेल्फ मेड और गरीब तबके का निवासी, मैंने बड़ी इज्जत दी है और लिहाज से अल्लाह की बड़ी परेशान है, और अल्लाह इतना मेरा नहीं है यार किसी को ऐसा ही करे, क्यों करे, खुद कहता है तो कुछ खुद भी तो करोगा। इसका सफर मेरे सामने साथ नाजर जो है किसी की भाई से दूसरे को जाते हैं, मैं मेरी शादी में भी गया हूँ, इससे मेरी मेरी बेटी जो सबसे डॉक्टर साहब को पता, उसके यहाँ जाना था, इसलिए सारे किया है कि इमरान खान का रौला पड़ गया तो गाड़ी इधर उधर नहीं ना हो, मोटरसाइकिल तो मतलब वो भी आई हुई डॉक्टर साहब को बड़ी बेचारी नमोलजी थी, क्योंकि मुझे मेरा भाग्य था। तो मैं मेरी काफ़ी यहाँ बैठी हूँ, मैं आज बहुत रंजीदा हूँ कि आपको इतना बड़ा सफर फैमिली की कोशिश करता था। बाकी रही मेरे गाड़ी के बाद ये हम मेहनत करने वाले तबके से तमिल करते हैं, मेहनत जीतने वाले तबके से हैं, हम साम्राज्यियत के खिलाफ, हम जमहूरियत पसंद इंसान, और इंसान कौन हो सकता है, इंसान की आगे कोई डेफिनेशन जो होगी वो क्या है, वो जो आपको 3 ऑप्शन की आज़ादी देता है, यानी आप उसे इख्तिलाफ करने का आज़ाद, आप उससे इत्तेफाक करने में भी आज़ाद, और अगर आपको सच और झूठ का नहीं पता तो आप न्यूट्रल रहने में भी आज़ाद। तो जो आपको तीनों ऑप्शन की आज़ादी देगी तब वो इंसान ही नहीं, और ये रिस्ट्रिक्टिव है, ये वन साइडेड नहीं। अगर 2 इंसान है तो दोनों को तीनों ऑप्शन की आज़ादी एक दूसरे को देनी चाहिए। फिर हम कहते हैं कि बराबरी, ये बराबरी क्यों, तो भाई बराबरी राय की बराबरी। ये अब कोई अमीर आदमी को मेरा इसकी क्या कसूर है, या अगर मुझसे पहले तो पैदा होगा तो फिर भी मेरा कोई कसूर है, या अगर मुझसे कुछ ज़्यादा पड़ गया तो फिर भी मेरा कोई कसूर है, अगर वो किसी दौलतमंद खानदान में पैदा हो गया तो फिर भी कोई कसूर नहीं है। जब मैं ये कहता हूँ कि सब इंसान बराबर है, तो बराबरी का कोई ना कोई कंसेप्ट होगा, वो है राय की बराबरी, वो है वोट की बराबरी। हम जितने भी लोग बैठे 100 पे तस्लीम कर रहे हैं, हर
ہر کسی کی رائے بن جائے کتنے ہی پرسنٹ یہ ہے وہ بنانا. تو جو ہمیں یہ روک دے کہ میں فلانا ہوں تو میں فلانا ہوں تو میں فلانا ہوں، وہ تو ہمیں انسان نہیں سمجھتا، وہ تو ہمیں برابر نہیں سمجھتا، اور جو بندہ ہمیں برابر نہیں سمجھتا ہم اس کے رنگ لانے میں کیوں ہے؟ ہم اس کی کھان کا واہ ہائے ہائے زندہ باد کے اسی لیے رہ گئے. میری زندگی میں آپ کی زندگی میں کسی بڑے کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. آپ سب لوگوں نے اپنی محنت سے اپنا مقام حاصل کیا، آپ سب لوگوں نے اپنی جدوجہد سے مقام حاصل کیا. اس میں کسی بڑے کا، کسی بڑے نام کا، کسی فلانے تو مقام کا کوئی کردار نہیں. تو جب حاجی ہے شفقت حاصل قابل سلام ہے کہ یہ ایسے تقریبات ایک منتظم ہے، اور ایسے تقریبات میں ملک ایسے ناچیز کو یہ بلاتے ہیں جو میں اپنے دل دلی سے باتیں کرتا ہوں یہ سن بھی لیتے ہیں. اور میں عام طور سے اس قسم کی کڑی گزاری باتیں لاگو کرتا ہے اور اس طرح میرا کوئی بھی کو سنتا ہے. اس کے بعد بس پچھڑے ہوئے لوگوں کی وکالت کرنا، اپنی رائے رکھنے والوں کی حمایت کرنا، یہ بڑی بات ہے. یہ آپ کر سکتے اس لیے کہ آپ میرے طبقے سے بڑے، اس لیے کہ میرے اور آپ کے دو درد سانجے ہیں، اس لیے کہ ہم ایک دوسرے کے مددگار ہیں. تو جو ہم میں سے نہیں ہے ہم ان کے پیچھے بھاگتے ہیں. ان کو کیوں بھاگتے ہیں؟ اس لیے بھاگتے ہیں کہ انہوں نے ایسا نظام بنایا ہوا ہے جس میں واحد کوالیفکیشن جو رکھی ہوئی ہے انہوں نے مالک بھی رکھی ہوئی ہے. اب جیسے میں نے شروع کیا کہ بڑے خاندانوں میں سے کوئی شاعر، کوئی موسیقار، کوئی فنکار، کوئی گلوکار، کوئی فلسفی، کوئی سائنسدان، کوئی بزرگ، کوئی ڈاکٹر انجینئر نہیں آتا. اس لیے نہیں آتا کہ بادشاہ بیٹھے اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اور جس کو سب سے بغیر محنت. اس کے بعد ہمیں غلام بنانے والے لوگ، اس میں مذہبی فروغ بھی شامل ہے، اس میں مولوی بھی شامل ہے، اس میں سرمایہ دار زمین کا تو سارے انسان دشمن ہیں. جو صاحب ویسے ہوئی ہے تو یہ انسان کے خلاف اس کا جو کریکٹر تھا یہ سیکولر کریکٹر، اور شاید یاد رکھنے کے بعد سوچنے والا بندہ کبھی نہیں ہے. وہ ہمیشہ جیو اور جینے دو کا حامی ہے. اس ہاتھ کا جس کو کی نمائندگی کرتا ہے یہ پہلو میں نے پہلی دفعہ آپ کے سامنے رکھا. اب دانشور، سائنسدان، مجرم، یہ کون لوگ، ان کی جتنی ایجادات ہیں، ان کے جتنے اوساف ہیں، انہیں بھی کس کا پیسے، اور پیسے کس کے پاس ہے؟ جائز کرائے سے تو کرائے سے جائز روپ میں پوری نہیں ہوتی. یہ میں محسوس بھی میں پڑھا رہا ہوں، لیکن مجھے پتا ہے کہ کاٹے دار کا بھاؤ کیا ہے، لیکن وہ کوئی کام ہی نہیں کرتا. نہ وہ کوئی ایڈمیشن ہے کہ کسی مل میں بھرتی ہو جائے گا، نہ وہ اتنا پڑھا ہے کہ کرانگی بن جائے. مجھے بہت کو پتا ہے یہ